ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب شب معراج کون سی تاریخ کو ہے؟ دیکھیں، شب معراج کے حوالے سے ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں بتانا چاہتا تھا. یہ سوال بھی آ گیا تو اس کے ضمن میں اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں. شب معراج بنیادی طور پر منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی طرف جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی. آپ کو وزٹ کروایا گیا، آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی. آپ کو پوری تفصیل پتہ ہے کہ نمازوں کی فرضیت ہوئی، 50 نمازیں تھیں، پھر کرتے کرتے وہ 5 نمازیں ہو گئی. مختلف مناظر آپ نے دیکھے احادیث میں جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو اس کی نسبت سے شب معراج کو شب معراج کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کس دن ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس سال میں ہوا، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں 30 سے زیادہ اقوال ہیں. تقریباً 36 اقوال ہیں صرف اس کی تاریخ کے بارے میں کہ یہ کس تاریخ کو، کس دن، کس مہینے اور کس سال کو ہوا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر شب معراج کی جو صحیح متعین تاریخ ہے وہ متعین نہیں ہے کہ یہ وہ دن ہے یا وہ رات ہے جس دن یہ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر وہ سارے دن، وہ ایام ایام جن کو اسلام نے کوئی خصوصی اہمیت اور فضیلت دی ہے، صحابہ کرام نے ان کو متعین بھی کیا ہے، اس کو محفوظ بھی کیا ہے، اس کو یاد بھی رکھا ہے اور پھر امت تک اس کو پہنچایا بھی ہے. مثال کے طور پر حج کن دنوں میں ہوگا، کس مہینے میں ہوگا، ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں وہ کس دن رکھنے ہیں، 10 محرم کے روزے کی بات ہے، رمضان کے روزے کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہیں کہ کسی خاص دن کوئی عمل کرنا ہے، وہ خاص 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں. 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے. لیکن شب معراج اس میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا اس طرح کا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی شب معراج ہوئی کون سی شب کو تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر کے بعد کئی سال تک زندہ رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے تک دنیا میں رہی، لیکن کہیں ہمیں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے شب معراج کو کوئی خصوصی عبادت کی ہو، کوئی چراغاں کیا ہو یا 27 رجب کا روزہ رکھا ہو. تو یہ جو متعین کر دیا گیا کہ 27ویں شب کو، رجب کی 27ویں شب کو شب معراج ہوئی، یہ شب معراج ہے اور آپ کو معراج عطا ہوئی، معراج کا سفر ہوا، تو یہ متعین بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز بڑھائے گا، اضافہ کرے گا، وہ مردود ہے، وہ رد ہے. اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی، دیکھیں کسی بھی عمل کے بارے میں جو عبادت ہوتی ہے خصوصی طور پر، عبادت کے بارے میں ایک اصول یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ کہ شریعت بتا دے کہ یہ کام ایسے کرو گے تو ثواب ملے گا، ایسے کرو گے تو گناہ ملے گا، تو بس وہ جیسے شریعت بتا دے ویسے ہی ہے. اب جیسے نماز پڑھنے پہ ہمیں ثواب ملتا ہے، اب اگر کوئی نماز کسی ایسے طریقے سے پڑھے جو کہیں ثابت نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے اور وہ کہے کہ یہ نماز کا آلٹرنیٹ ہے، مجھے نماز سے زیادہ مشقت میں اس میں اٹھا رہا ہوں لہٰذا مجھے اس میں ثواب ملے گا، تو اس کو کک ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. تو کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے اتنا ثواب ملے گا، اتنا گناہ ملے گا، یہ ہم اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب ہمارے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود ہو. تو اس لیے 27 رجب کے روزے کی، 27ویں شب کی عبادت کی کوئی خصوصی الگ سے فضیلت قرآن، حدیث، سیرت، صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں سے ہمیں نہیں ملتی. اس لیے اس دین کو فالو کرنا چاہیے، اس دین پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح طریقے سے قرآن حدیث سے، سیرت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے سیکھنے کو ملا ہے. اور اصل جو معراج کا درس ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ سفر جو نصیب ہوا، آپ جانتے ہیں کہ نمازیں اس کے اندر فرض کی گئیں. چاہیے یہ کہ ہم معراج کے واقعے کا تذکرہ کریں تو ہمارے دماغوں میں یہ بات تازہ ہو کہ بھائی آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نماز کا اہتمام کروں گا، اس لیے کہ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ یہ تحفہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور پھر یہ تحفہ عطا کیا. ورنہ وہی نازل کر کے بھی نماز فرض کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز اس طریقے سے فرض نہیں کی. اور اس کے علاوہ جو آپ کو جنت کے اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے جو حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ کون سے نیک کام کرنے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے، کون سے برے کام کرنے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے. اصل کرنے کا کام یہ کہ ہم وہ نیک کام کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں.
تو اس لیے صحیح اور سنت اور اہل السنہ والجماعہ کا جو صحیح منہج اور صحیح مسلک ہے اس پر اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہوئے قرآن، حدیث، سیرت اور سنت اور صحابہ کے طرز عمل پہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں 22 رجب کے حوالے سے، ہمارے یہاں 22 رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، اس میں حلوہ پکایا جاتا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہ یہ ایکٹیویٹی ہو بھی رہی ہوتی ہے، اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ ان کی یوم ولادت ہے یا یوم وفات ہے۔ حالانکہ 22 رجب نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے نہ ہی ان کا یوم وفات ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان کے مہینے میں اور 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 148 ہجری میں اور شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، تو یہ نہ ان کا یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے۔ 22 رجب اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے یہ منایا جا رہا ہوتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، اور اس بغض کا اظہار وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں وہ کنڈے اور حلوے اور یہ چیزیں پکا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نادان جو سنی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی کے، ایک کاتب وحی کے بغض کے اندر کوئی ایکٹیویٹی، کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا مسلمان اس کے اندر شریک ہو رہا ہے، تو یہ تو اتنا خطرناک عمل ہے کہ اس کو اس سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں روا روی میں یا بے خیالی میں یا بے دہانی میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔